الحمدللہ والشکر للہ 20 روزہ دورہ قرآن کی آج 17ویں نشست ہے۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے بفضلہ تعالی اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی القرآن الکریم کا عظیم عنوان جو ہے وہ شروع کیا تھا، جس کی کچھ تمہیدی گفتگو اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ذاتی اسم مبارک ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ آپ کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ قرآن مجید میں 4 بار آیا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول، اور ایک مرتبہ سورۃ الاحزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور ایک مرتبہ سورہ محمد میں، اس سورت کا نام ہی سورہ محمد ہے، والذین آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، اور ایک مرتبہ سورۃ الفتح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کا جو اسم مبارک احمد، یہ بھی آپ کا ذاتی اسم مبارک ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسم مبارک ذاتی بھی ہے اور صفاتی بھی ہے، کل میں نے اس پر بات کی تھی۔ اور اسی طرح جو حضور علیہ السلام کا اسم مبارک احمد ہے، یہ ذاتی بھی ہے اور صفاتی بھی ہے۔ تو آپ کا یہ اسم مبارک قرآن پاک میں سورۃ الصف میں صرف ایک بار آیا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی صورت میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اس میں وہ بشارت دیتے ہیں کہ میرے بعد ایک ہستی تشریف لائے گی جن کا اسم مبارک احمد ہوگا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح الاسماء الحسنی باری تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے کہ اس کا شمار ممکن نہیں، اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا شمار بھی ممکن نہیں۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے جتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا ہے، اس کے علاوہ آپ کی اتنی شانیں ہیں جن کو صرف ان کا خدا جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ لیکن ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہم آپ کے وہی اسماء مبارکہ ذکر کریں جن کا ذکر وحی کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں ہماری بچت بھی ہے، ایمان کی حفاظت بھی ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ درجے کا اظہار محبت اور اظہار اطاعت بھی ہے۔ میں پھر ذکر کروں، ایک بات ذہن نشین کریں اور بھولیں نہ، کہ جس طرح باری تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کے ساتھ ہماری ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم مبارک ذکر کرتے ہیں تو اس اسم مبارک کے اندر ہماری کوئی نہ کوئی حاجت اور کوئی ضرورت جڑی ہوئی ہے۔ اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔
اب جس طرح وہاں ہماری حاجتیں اور ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری حاجتیں اور ضرورتیں ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے اور ہدایت کے راستے پر چل کر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ ضرورتیں اور حاجتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے ساتھ متعلق ہیں۔ بار بار میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ سکتی، نہ اللہ کی، نہ دین کی، نہ ایمان کی، نہ قرآن کی، جب تک درمیان میں حضور نہ ہو۔ تو پھر قرآن مجید نے آپ کو جو رتبہ اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ پروردگار نے وہ رتبہ دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کو اعلیٰ پہچان کر ہم اپنی طرف سے کوئی نام دیں، تو وہ ہمارے نام دینے کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، بلکہ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں۔ ہم بعض اوقات ایسی ہستیوں کو جن کو ہم افضل سمجھتے ہیں، اعلیٰ سمجھتے ہیں، اپنی طرف سے ہم ان کو ٹائٹل دیتے ہیں اور ان کو نام دیتے ہیں، اور وہ نام دینے میں ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وہ نام دینے میں ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مریدین کی طرف سے پیر کو ایک رتبہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات شاگردوں کی طرف سے استاد کو ایک رتبہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات ہم کسی شخصیت کو بہت اعلیٰ درجے کا علم و فضل والا سمجھتے ہیں، علامہ سمجھتے ہیں، تو اس کو بھی ہم اپنی طرف سے نام دیتے ہیں۔ وہ نام دینے میں ہم بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ غلطیاں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے آپ سمجھ جائیں گے جو میں بات کہنا چاہوں گا۔ غلطیاں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس شخصیت کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں بڑے بڑے اشتہارات اور بینرز آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے اوپر علماء کے ناموں سے پہلے اور علماء کے ناموں کے بعد، یعنی سابقے کے طور پر بھی اور لاحقے کے طور پر بھی، اسی طرح پیران اعظام اور مشائخ اعظام جو ہوتے ہیں ان کے ناموں سے پہلے بھی اور بعد بھی، اسی طرح ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں، لیڈر، سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ بھی ہم اپنی طرف سے القابات جوڑتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں نا۔ تو وہ القابات بالکل بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ وہ مذاق ہے، یعنی ہم نے وہ لقب نہیں دیا بلکہ ہم نے مذاق اڑایا ہے، اور اتنا اونچا رتبہ ہم دے دیتے ہیں جس رتبے کا ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس رتبے اور اس مقام سے خود بھی باخبر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو اضافی صفاتی نام ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ وہ قابل قبول ہوتے ہیں اور ان میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے جو بڑوں کی طرف سے چھوٹوں کو دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جو بڑے ہیں اس راہ سے گزر کے وہاں پہنچے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس اہل ہے یا کہ نہیں۔ میں اس کی بڑی سادی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں اور پھر ہم ادھر آتے ہیں کہ ایم اے کی ڈگری کا ٹائٹل دینا ہے کسی کو کہ یہ شخص یہ ماسٹر کر چکا ہے، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایم اے یا ایم ایس سی کی ڈگری دینے کے لیے ہم نے جو ارینج کیا ہوتا ہے تو وہاں ہم کوئی میٹرک پاس بندہ بلا کے اس کے ہاتھوں سے وہ ڈگریاں دلوائیں؟ یہ ہوا ہے کبھی؟ کیوں جی؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں اس سے اوپر لیول کا کوئی شخص بلاتے ہیں اور وہ اعزاز ہوتا ہے
اور اس میں بھی ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں سے گزار کے ہم اس کو وہ ماسٹر کی ڈگری دے رہے ہیں. ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ کسی شخص نے امتحان دیا ہی نہ ہو, اس رستے سے گزرا ہی نہ ہو, نہ پیپر دیے ہوں, ہاں جی, نہ اس کی کوئی چیکنگ کی گئی ہو, تو وہ شخص جو ہے وہ وہاں پہنچ جائے اور اس کو کہہ دیا جائے کہ جی کوئی بات نہیں, آپ نے اگر بورڈ کا امتحان نہیں دیا, آپ نے ایف اے ایف ایس سی نہیں کی, بی اے بی ایس سی نہیں کی, تو کوئی بات نہیں, ہم جو ہے وہ آپ کو ایم اے یا ایم ایس سی کی ڈگری. ایسا ہوا کبھی نہیں ہوا. تو اس سے آپ سمجھیں کہ یہ ایک صفاتی چیز ہے نا, کیوں بھائی, ایک زائد شے ہے جو آپ کو مل رہی. تو آپ کو آپ کی یہ ڈگری ویلڈ اور زیادہ قابل قبول کب ہوگی؟ جب وہ شخص یا وہ ادارہ جو اس پروسیس میں سے گزار کے وہ چیزیں آپ کے اندر پیدا کر کے وہاں پہنچا کے تو پھر آپ کو ڈگری دے کے کہتا ہے کہ یہ شخص علم کے اس درجے پر فائز ہو چکا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے مرشد کریم جن کی میں بیعت ہوں, میں ان کے ساتھ تھا ایک موقع پر. چونکہ متعلقہ بات ہے اس لیے ذکر کر دوں, راول پنڈی کا واقعہ ہے. تو کسی مسجد میں کوئی پروگرام تھا, آپ کا بیان تھا اور میں بھی ساتھ تھا. وہاں پہنچے تو وہ مسجد والوں نے نا آپ کے نام کے ساتھ بینروں کے ساتھ القاب لکھے ہوئے تھے. وہ القاب کیا تھے وہ مجھے اب تک یاد ہیں. لکھا ہوا تھا غوث زمان, قطب دوران, حضرت, آگے مطلب وہ سارا کچھ. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے سارا واز مبارک ہی اسی پر فرمایا تھا. فرمایا کہ کیسا دور آ گیا ہے کہ جس شخص کو پتہ ہی نہیں غوث کون ہوتا ہے, جس شخص کو علم ہی نہیں کہ قطب کون ہوتا ہے, تو وہ میرے نام کے آگے پیچھے غوث اور قطب لکھتا پھرتا ہے. ہاں جی, اس کو معلوم ہے کہ تصوف میں یا اس رستے پر چل کر غوثیت کے مرتبے پر کون شخص اہل تصوف کے نزدیک, بات غلط صحیح کی نہیں کر رہا, یعنی وہ بھی تو ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا تصوف کا. تو وہ بھی آخر ہر کس آپ جو خرقہ دیتے تھے, کسی کو آگے بیعت کی اجازت دیتے تھے یا کسی کو جو کچھ عطا کرتے تھے تو کچھ دیکھ کے کرتے تھے نا, سمجھ آ گئی. اس میں بھی باقاعدہ ان لوگوں کو ایک حساب کا ایڈمیشن لینا پڑتا تھا. پھر وہ اس رستے میں سے گزار کے جب ان صفتوں کا حامل ہو جاتا تو پھر اس کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ اب اس لائق ہے کہ آگے اس کام کو کر سکے. وہ یوں تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ مثال کے طور پر اگر میرے 15 مرید ہیں تو 15 کو ہی میں نے خلیفہ بنا دیا, ہیں جی, یا 50 مرید ہیں تو ہر ایک کو خلیفہ بنا دیا کہ چلیں جی آگے آپ ڈگریاں بانٹتے پھریں. تو بہت زیادہ آپ نے اس موقع پر مجھے یاد ہے سختی کی, اور وہ بینر اتروائے میرے سامنے, وہ بینر اتروائے اور کہنے لگے کہ آپ میں سے جنہوں نے یہ بینر لکھ کے لگائے ہیں ان میں سے کوئی شخص مجھے بتائے غوث کہتے کس کو ہیں, قطب کس کو کہتے ہیں. تو کوئی شخص جواب نہیں دے سکا. تو تھوڑا سا مجھے یاد ہے آپ نے فرمایا اہل تصوف کے نزدیک جو اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائے کہ اپنے بیگانوں کی پرواہ نہ کرے, نہ اپنوں کی پرواہ کرے نہ بیگانوں کی پرواہ کرے, اور اپنے بیگانے ایک موقع آئے کہ ناراض ہو جائیں اور وہ کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے, صرف اللہ کی رضا کے لیے صراط مستقیم پر چلے, تو اس کو اللہ تعالیٰ غوثیت کے مرتبے پر فائز کرتا ہے. اب یہ اہل تصوف کی ایک اصطلاح ہے کہ غوث کہتے کس کو ہیں. تو بالکل یہاں وہی ہے. آپ دیکھیں, آپ باہر یہ اشتہارات لگے ہوتے ہیں, ہاں جی, تو ناموں کے ساتھ جس طرح سے القابات لکھے ہوتے ہیں, تو یہ کون دیتے ہیں, یہ القابات کون لکھتا ہے؟ دیکھا دیکھی, بولا نا جی, کیا کرتے ہیں؟ فتویٰ میرے تے کسے لانا ہے, تسی کیوں چپ کر گئے ہو؟ ہاں جی, مینوں کسے کہنا ہے کہ جی ساڈے پیراں نوں, تو میں کسے دے پیر نوں کچھ نہیں کہن ڈیا.
سمجھ آ گئی نہ؟ میں کسی حضرت صاحب نے کچھ کہن دیا، میں تو آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو یہ دیکھیں کہ بعضوں کو تو وہ القابات امت لیول کے دیے جاتے ہیں. کیا؟ امت لیول کے القابات دیے جاتے ہیں. تھوڑا سا سوچیں آپ ذرا، امت لیول کا لقب صرف حضور کا بنتا ہے، چونکہ امت ہوتی ہی نبی کی ہے. کسی پیر کی، کسی درویش کی، کسی علامہ کی، کسی بہت بڑے پڑھے لکھے شخص کی امت نہیں ہوتی. امت صرف نبی کی ہوتی ہے. تو جو شخص امت لیول کا لقب دے رہا ہے کسی کو، اس کو کیا سمجھ ہے اور وہ کیا سمجھتا ہے اس کو؟ سمجھ آ رہی نا؟ یہ غلطیاں ہیں. تو باقی کوئی اس میں بھی پھر مراتب ہے، اس میں بھی مراتب ہے. اور جو پیر یا کوئی شیخ یا کوئی علامہ ان القابات کو سن کر لوگوں سے اگر اس کا نفس پھولتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ خود بھی سوچے کہ کیا میں اس مرتبے کا حامل ہوں. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ تو کوئی شے نہیں، یہ تو دنیا ہے. دنیا میں 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے. تو جواب تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے دینا ہے. میں نے یہ باتیں کیوں کی؟ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں بڑی اہم ہے، اس لیے میں نے یہ باتیں کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اسماء ہیں یہ سارے کے سارے اللہ نے رکھے ہیں. ہے نا کمال؟ کیوں جی؟ تو اب دیکھو، پروردگار جانتا ہے حضور کو، اور آپ القابات پڑھیں گے تو آپ کو اس میں ایک ایمان کی لذت بھی محسوس ہوگی. ہمارا تعلق ہے اس کے ساتھ، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس کس لیول کے ہیں. چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں. کل میں نے اس میں ذاتی پر بات کی تھی، تو آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں. حرص الحبیب علی ہدایت الناس. ہدایت الناس کا جو لفظ ہے یہ ذہن میں رہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے حضور کو مان لیا ہے. لیکن حضور کا کمال یہ ہے کہ حضور کا تعلق ان سے بھی نہیں ٹوٹا جنہوں نے حضور کو نہیں مانا. سمجھ آ گئی نا جی؟ چونکہ آپ کا جو لقب ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. ساری دنیا کے انسان اس لقب کے نیچے سما جاتے ہیں. رحمت لل. پھر آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، یہ قرآن میں ہے. قل، محبوب اعلان کرو، اللہ کہہ رہا ہے حبیب اعلان کرو، یا ایھا الناس، اے انسانوں. کیا؟ تو اب دیکھو کوئی رہ گیا پیچھے؟ اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایریا کتنا ہو گیا؟ ہاں جی، کل کائنات کے انسان جو ہیں اس کے اندر آ گئے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لیے حرص الحبیب علی ہدایت الناس. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ایک رتبہ بیان کیا جا رہا ہے جو حضور کا ہی ہو سکتا ہے. اچھا، حرص کس کو کہتے ہیں؟ حرص، ہا را سواد، یہ دل کی وہ چاہت ہے، دل کی وہ چاہت ہے جو دل کے اندر بہر صورت رہتی ہے، نکل نہیں سکتی.
جس طرح آپ کسی شخص کو کسی عادت میں پختہ پاتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس معاملے میں بڑا ہی حریص ہے. یعنی آپ بے شک وہ اس کی چونکہ عادت ایک ثانیہ بن چکی ہے اور اس کے دل میں وہ شے پیوست ہو گئی ہے تو وہ نکلتی نہیں. آپ جتنا مرضی اس کو سمجھائیں، جو مرضی کریں، ٹھیک ہے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حریص فرمایا ہے. لیکن آپ کی حرص کیا ہے؟ آپ کی حرص مال نہیں ہے، آپ کی حرص دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، دنیا طلبی نہیں ہے. آپ کی حرص لوگوں کے اوپر بادشاہت کی نہیں ہے، حکمرانی کی نہیں ہے. ورنہ اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو مکے میں پیش کر رہے تھے آپ کو، نہیں پیش کی؟ اور بھائی جناب ابو طالب کے پاس جب وہ آئے کیا مطالبہ لے کے آئے تھے؟ یہی مطالبہ لے کے آئے تھے کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ سرداری چاہیے تو ہم یعنی مکے میں جتنے سردار ہیں ہم سب ماتحت ہو جاتے ہیں، حضور کو سردار بنا لیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا. مکے کی حسینہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کی گئی، قبول نہیں کیا. این شباب کے عالم نے آپ نے اپنی عمر سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ شادی فرمائی، ٹھیک 25 سال کی عمر میں. وہ حریص کس شے پر تھے؟ باقی چیزیں تو نکل گئی نا. تو حریص وہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے. دیکھیں یہ 2 آیتیں ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. آسفا کو آپ باخع النفس کے ساتھ جوڑیں پھر صحیح اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے. اچھا یہ بخعن جو ہوتا ہے نا، بخعن اس کے ساتھ آسفا کا لفظ عربی میں اگر ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر یہ ہے کہ کسی پر افسوس کرتے ہوئے، یعنی اتنا افسوس کرنا کہ اپنی جان پر بن جائے، اپنی جان پر بن جائے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا. یعنی اگلے آدمی کا دکھ اتنا محسوس کرنا کہ جان کی ہلاکت تک نوبت آ جائے. غور فرما رہے ہیں؟ ہاں یہ میں آپ کی یہ جو صفت مبارک ہے اس میں مبارک یہ جو حرص علی ہدایت الناس کا جو لقب مبارک ہے یہ میں ذکر کر لوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا اور پوچھوں گا میں آپ سے ایک بات. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اب آگے حضور کی ہی نبوت اور رسالت ہے. اور ہدایت الناس میں صرف اس وقت کے لوگ نہیں ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ صرف اس دور کے لوگ نہیں ہیں، یہ سلسلہ چلتا جائے گا. اور چونکہ ہم امت حضور کی ہیں، اگر کسی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ حضور ہم سے آگاہ کیسے ہیں تو وہ حضور کا اپنے رب سے تعلق سمجھے کہ چلیں آپ کے خیال کے مطابق آپ خود آگاہ نہیں لیکن جس کے آپ محبوب ہیں اگر وہ آگاہ کر دے تو پھر. میری بات کو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تعلق کمزور نہ کریں اپنا اور ان الجھنوں میں نہ پڑیں. یہ یہودیوں کی سازشیں ہیں. وہ آپ کا اپنے نبی اور اپنے آقا کے ساتھ تعلق کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں اور علماء اس کا شکار ہو جاتے ہیں. جب حضور کا تعلق امت سے ہے اور امت کا تعلق حضور سے ہے تو نگہبانی تو حضور کی ہے نا، بولو نا جی. تو پھر یہ کیسے ہوا کہ یہ بندہ ذہن بنا بیٹھے کہ میرا حضور کو پتہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ باطل خیال ہے، اس کو نکالیں. اور یہ فرقہ پرستانہ بات ہے. کوئی شخص شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو کر اس چیز کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے.
اور وہ سمجھ نہیں رہا کہ میرا تعلق اپنے آقا کے ساتھ کس طرح کا ہے. حضور آگاہ ہے. بولو. اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اگر کسی نے کسی کا عقیدہ خراب کر دیا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ کم از کم یہ عقیدہ تو رکھے نا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بولو. وہ آگاہ فرما دے حضور کو تو مسئلہ ہے کوئی؟ تو جب حضور ہی درمیان میں ہیں، وہ ڈائریکٹ تو بندوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا، تو حضور کے پیچھے ہی حضور نے امت جانا ہے. آپ اس کشتی کے نگہبان ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ملاح کیسا جو اپنی کشتی سے بغافل ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ سمجھیں. ٹھیک ہے. اور اس پر علماء نے لکھا ہے اگر امتی کسی تکلیف میں آئے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اس امتی کے نبی ہونے کے ناطے سے پروردگار اس امتی کی تکلیف سے حضور کو آگاہ کر دیتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. دوسری یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے جب قیامت والے دن گواہی دینی ہے دوسری امتوں کی اور دوسرے نبیوں کی، تو حضور کی امت پر پھر گواہی حضور کی لی جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. فرمایا پروردگار نے سورۃ الکہف کی آیت ہے فَلَعَلَّكَ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. آصفہ کو ساتھ ملا لیں. محبوب افسوس کرتے ہوئے، آصفہ کا مطلب ہوتا ہے افسوس کرتے ہوئے، حبیب پیارے آپ اپنی جان ان کے پیچھے ہلاک کر دیں گے. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، اگر یہ ایمان نہیں لائے اس قرآن پر. الحدیث سے مراد یہاں قرآن ہے، چونکہ قرآن مجید کے اسماء میں سے ایک نام الحدیث ہے. 29ویں پارے کی آخری صورت، اس کا آخری آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. یہ لوگ اس حدیث یعنی قرآن کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائے تو محبوب ہم ان کو پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے. آپ تو ایسے ان کے پیچھے گلتے جاتے ہیں اور اتنا افسوس کرتے ہیں حبیب، اور اپنی جان پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو داؤ پر لگا دیں گے. اس سے قطع نظر اس بات کی کہ یہ پروردگار اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، لیکن یہ بات تو سمجھنے والی ہے کہ حضور اس کیفیت میں آئے تو بات کی نا. اچھا، اس میں ایک اشارہ بھی ہے اس بات کی طرف، جو مبلغ ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، اس کو اتنا حریص ہونا چاہیے، اس کو فکر ہونی چاہیے، اور وہ صرف واعظ نہ کرے لوگوں سے. جب کبھی اس کو موقع ملے اپنی تنہائی میں جائے، اپنی دعا کرے، اس وقت یہ بھی دعا کرے کہ پروردگار جو میں بات کر کے آیا ہوں اس کا لوگوں کے دلوں پر اثر غالب فرما. یہی چیز تھی حضور کی. آپ صرف یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے، اس نصیحت کے مقبول ہونے کی بھی دعا کرتے تھے. سمجھ آ رہی نا بات کی؟ یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے. اور یاد رکھیں بڑا مشکل سا ٹاسک ہونا جو سمجھ نہ آ رہا ہو لوگوں کو، مشکل سا ٹاسک کہ جی یہ کیسے حل ہوگا. آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کر کے اس کو شروع کریں، التجا کر کے کہ میرے بس میں نہیں، میرے مالک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. بلکہ درمیان میں حضور کا واسطہ بھی ڈال لیں، کوئی حرج والی بات نہیں اس میں. ٹھیک ہے نا جی؟ زیادہ قبولیت ہے اس میں. اور عرض کریں کہ میرے مالک اس کو حل فرما دیں، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جب شروع کریں گے آپ تو آپ کو یہی نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جب حل ہو جائے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں.
سب کچھ انسان کی اپنی سمجھ پر تھوڑا پڑا ہوا ہے. بڑے سارے مسئلے ہیں جو اس کی اپنی سمجھ میں نہیں آتے. دوسری آیت میں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. محبوب آپ اپنی جان کھو بیٹھیں گے, اپنی جان کو پگھلا دیں گے, اپنی جان کو ضائع کر بیٹھیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص ہے. حرص کیا ہے؟ اور آپ ایک موقع ایسا آیا تھا اور سمجھنے والی چیز ہے کہ آپ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے, ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے. مکے کا واقعہ ہے. پہاڑی کے اوپر چڑھ کے نا, اوپر پہاڑی کے اوپر چڑھ کے تو آپ کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ اگر یہ لوگ نہیں سمجھ رہے تو میں پہاڑی کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا کے ہلاک کر دوں. ہاں جی, اندازہ کریں کس کے پیچھے؟ ہر چند کہ آپ پھر ہدایت اپنے پروردگار کی ہدایت کے مطابق ہی رہے. ایسا کوئی فعل آپ سے سرزد ہوا نہیں, لیکن یہ قول موجود ہے آپ کا. پہنچ گئی تھی. اندازہ کریں کہ کس لیول پر جا کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرص موجود ہے لوگوں کی رہنمائی کی. ہدایت کی بات ہو رہی, بات کہاں سے چل رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اور سارا قرآن اس کے جواب میں. اور قرآن اور سب کچھ لینا تو حضور سے ہے نا, تو آپ کی ذات کا سٹیٹس تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا. جب آپ چلیں گے کسی رستے پر تو آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ایک ہدایت کے رستے پر چلنے والے کو ہدایت کے اوپر کتنا حریص ہونا چاہیے. ہمارا حال پتہ کیا ہوگا؟ نہیں سمجھتے خسمہ دا سیر کھان آہاں تو سمجھا ہی دیتا نا. یہ بات نہیں ہوتی. دیکھو جی ہم نے تو دیکھو سمجھا ہی دی ہے, نہیں سمجھتے تو ہم کیا کریں. یہ حضور کے غلاموں کی شان نہیں ہے, وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ بری ذمہ ہو جائے گی بس ٹھیک ہے, نہیں. وہ اس سے وما علینا الا البلاغ کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. صرف پہنچا دینا نہیں, دوسری آیتوں کو وما علینا الا البلاغ کے ساتھ ملائیں. پہنچانا ایک پہلی ذمہ داری ہے, اول بولو پہنچانا پہلی ذمہ داری. اس کے ساتھ دوسری آیتیں ملا کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ صرف پہنچانا ہی ذمہ داری نہیں, اس کے پیچھے اس حد تک پیرا دینا کہ بے شک جان چلی جائے, یعنی اس حد تک حریص ہونا. دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کا لیول تو امت لیول ہے نا, بولا نا بھائی, تو آپ پھر اس درجے کا آپ کو اللہ نے حریص بنایا ہے. ہمارا یا علماء کا یا جو دین کا کام کرتے ہیں ان کا لیول امت لیول نہیں ہے. ہر چند کے یہ شعور ضرور ہونا چاہیے. بولو یہ شعور ضرور ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ حریص نہیں ہیں کسی کو ہدایت دینے, خود اپنے آپ کو ہدایت دینے پر, اپنے بچوں کو ہدایت دینے پر, ہاں جی, اور اپنے متعلقین کو ہدایت دینے پر اگر آپ حریص نہیں ہیں تو پھر آپ کا وہی حال ہے جو وہ لوگ بات کرتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے میں تو سمجھا دیتا جی, نہیں سمجھا تو خسمہ دا سر کھائے میں کی کراں. اس لیے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم مبارک ہے حریصن, حرص الحبیب, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حریص ہونا علی ہدایت الناس, انسانوں کی ہدایت پر. بولو کس پر؟ انسانوں کی ہدایت پر میں بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ, کیا شان ہے حضور کی. بولا نہیں. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ بنانے والا تو پروردگار ہے, کیسا دل بنایا ہے حضور کا جس میں تمام بنی نوع انسان کا غم موجود ہے. ہے نا جی, اللہ اکبر. دوسری صفت
الحبیب نبی الرحمہ، الحبیب نبی الرحمہ، اور یہ بھی عالمی صفت ہے حضور کی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی رحمت ہونا۔ پروردگار بڑا مہربان ہے، الرحمن الرحیم، اس رحمت کا سب سے زیادہ مرکز و محور جو ہستی ہے وہ ہمارے آقا کریم کی ہستی ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورۃ الانبیاء کی ہے یہ آیت مبارکہ۔ اچھا، اس میں جو حسر پایا جاتا ہے نا، اس میں ذرا غور کریں، اس آیت مبارکہ کا حسر سمجھیں۔ حسر یہ ہوتا ہے کہ پہلے نفی پھر اس بات، اس کو حسر کہتے ہیں، مطلب بلاغت اور لغت کی زبان میں پہلے ایک شے کی نفی اور پھر اس بات، علمی چیز ہے، سمجھیں ذرا، اور پرلطف ہے۔ ہاں جی، دیکھو، ما کے ساتھ نفی ہے، اللہ کے ساتھ اس بات ہے۔ جب نفی کا اللہ کے ساتھ اس بات ہو جائے تو اس کو حسر کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال سادے زبان میں سمجھاؤں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے چائے پی، تو اس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے چائے پی، لیکن آپ یہ نفی نہیں کر رہے کہ اس کے ساتھ میں نے کوئی بسکٹ کھایا یا کوئی دیگر چیز، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ لیا ہو، لیکن آپ صرف یہ کال کر رہے ہیں کہ میں نے چائے پی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں پی مگر چائے، اب کیا ہوا؟ بولو، دونوں کالوں میں فرق ہوا۔ اب یہ ہے کہ چائے کے سوا کچھ بھی نہیں کھایا، چونکہ یہ حسر ہے، یہ حسر ہے، اور حسر اتنی باکمال شے ہے، اور پروردگار نے یہاں حسر بیان کی ہے۔ وہ اس کی مثال سمجھیں آپ۔ دیکھو، رحمتیں بڑے سارے روپ میں ہیں، اللہ کی رحمت بڑے سارے روپوں میں ہے۔ ماں بھی رحمت ہے، یہ جو آکسیجن ہے یہ رحمت ہے، اس کی ہوا ہے۔ آگ رحمت ہے، نہیں جی؟ اسی طرح مطلب یہ پانی ہے، یہ رحمت ہے کہ نہیں؟ لیکن یہی رحمت جو ہے یہ کسی وقت زحمت بن سکتی ہے۔ حسر سمجھیں گے تو بڑا لطف ہے اس میں۔ حسر اگر سمجھ گئے تو جب پانی ہم کہہ رہے ہیں رحمت ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے پانی مگر رحمت، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اگر وہ سیلاب کی شکل اختیار کر جائے تو زحمت بن جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہوا ہے، آندھی کی شکل اختیار کر جائے اور ہر شے الٹ پلٹ کر دے تو زحمت ہو گئی۔ آگ ہے، آگ، ٹھیک ہے، آپ اس سے روٹی پکا رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، فائدہ لے رہے ہیں، سردی دور کر رہے ہیں تو رحمت ہے، ہاں جی؟ اور اگر وہ پامبڑ مچ جائے، پورا گھر ہی جلا دے تو زحمت بن گئی نا، بولو نا جی؟ کوئی رحمت دنیا کی، بڑی کمال کی یہ آیت مبارکہ ہے، کوئی رحمت دنیا کی اس میں حسر نہیں قرآن نے بیان کیا۔ سمجھ آئیے بھائی بات کی؟ یہ کیسا اس میں مبارک ہے حضور کا، دیکھو ذرا سوچو، حسر نہیں بیان کیا، یعنی یہ تو بتایا ہے کہ یہ رحمتیں ہیں، یہ قرآن ذکر کرتا ہے، یہ سب رحمتوں کا ذکر کرتا ہے، حسر نہیں کسی کا بھی کیا۔ کیوں حسر نہیں کیا؟ اس لیے کہ دنیا کی ہر رحمت کسی نہ کسی شکل میں اگر وہ اوور ہو جائے، ہاں جی، کنٹرول سے باہر ہو جائے تو وہ زحمت بن جاتی ہے، نقصان دیتی ہے۔ حسر صرف سرکار کا کیا ہے۔ حسر سمجھے؟ مشکل بات تھی اس لیے میں نے ہاں جی یہاں فرمایا وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، نہیں بھیجا آپ کو الا مگر رحمت للعالمین، محبوب صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ہاں جی، اب دیکھو یہ ایک ایسا حسر ہے
کہ جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے یہ نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ کوئی ایسا موقع ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی حضور کا وجود کسی ایک لمحے کے لیے بھی کبھی زحمت بنا ہو. واہ. تو جب تک اب دیکھو نا ویسے آپ آیت کو پڑھ دیں ہاں جی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس میں کیا ہو گیا, کیا بیان ہو گیا. تو یہ ما اور الا, پہلے نفی پھر اس بات, اس کو حسر کہتے ہیں. اور حسر اس چیز کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ چیز بس صرف یہ ہے, بس صرف اس کے سوا کچھ نہیں ہے. وما ارسلنا کا, اور پھر نسبت اپنی طرف فرما رہا ہے, اپنی طرف فرما رہا ہے. ما ارسلنا کا خطاب حضور کو ہے, نہیں بھیجا ہم نے محبوب آپ کو, الا مگر رحمتن, رحمت بنا کر, للعالمین سارے جہانوں کے لیے. لو جی, جتنا بڑا رب العالمین کا دائرہ ہے اتنا ہی بڑا رحمت للعالمین کا دائرہ ہے. جس عالم کا وہ رب, اس عالم کے لیے حضور رحمت. کیا ٹائٹل ہے یہ, رحمت للعالمین کا تاج حضور کے سر پر. دیکھو یہ کتنا بڑا تاج ہے, جس میں حضور کے ساتھ شریک ہے ہی کوئی نہیں. رحمت للعالمین. تو اب اگر میں 14 صدیاں بعد آیا ہوں تو میرے لیے بھی حضور رحمت ہے. اگر کوئی 20 صدیاں بعد آئے گا تو اس کے لیے بھی حضور رحمت ہے. ہاں جی, اگر آپ رحمت ہیں تو پھر رحمت تو تبھی ہوگی کہ جدھر سے رحمت ہو رہی ہے, جدھر سے وہ رحمت ہو رہی ہے. میں پھر آپ سے یہ بات کروں گا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو, یہ جو آپ سوشل میڈیا پر 2-2 4-4 منٹ کے کلپ سن کے دماغ خراب کرتے ہیں نا کہ سمجھ نہیں آتی, یہ نہ کیا کریں. آپ کے تعلق جہاں بات آئے وہاں سرنڈر کریں, امتی بنیں اور مٹ جائیں, بچھ جائیں بس. ہاں جی, اگر آپ کو اس کی سمجھ ہے تو, اگر آپ وہ رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور کبھی بھی حضور کو کسی پر قیاس نہ کریں. تعلق سمجھے نا اس چیز کو, جب تعلق سمجھ آ جائے گا تو پھر مسئلہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ, آپ نبی رحمت ہیں. بولو نبی اور رحمت للعالمین ہیں. آگے ارشاد فرمایا الحبیب لین رفیق غیر غلیظ. لین کا مطلب ہوتا ہے نرم. یہ جب قاعدہ پڑھتے ہیں آپ تو اس میں 2 حرف آتے ہیں, ایک ہوتا ہے حروف لین, ایک ہوتا ہے حروف مدہ اور حروف لین. یہ جب زبر کے بعد واو جزم والی یا جزم والی آ جائے تو اس واو اور یا کو لین کہتے ہیں. اس نے حرف کو جھکا دیا, نرم کر دیا, اس کو لین کہتے ہیں. لین نرم کو کہتے ہیں. کیا؟ نرم کو. اور رفیق, رفیق ساتھی کو کہتے ہیں, رفاقت. غیر و غلیظ نام کی بھی سختی نہیں تھی, یعنی غلیظ سخت مزاج نہیں تھے حضور. غیر و غلیظ اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے. غزوہ احد کے مقام پر یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی. تو فرمایا پروردگار نے فَبِمَا رحمت من اللہ, محبوب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, رحمت کی وجہ ہے. بیما کا مطلب وجہ بسبب, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب سے ہے. کیا کہ لن تالاہم, محبوب آپ ان کے لیے نرم ہیں, ان کے لیے
نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت اور تند مزاج ہوتے. میں قرآن پاک کے الفاظ پر ہی رہنا چاہ رہا ہوں چونکہ اس کا متبادل مجھے سمجھ نہیں آ رہا. فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، تند مزاج اور سخت مزاج محبوب اگر آپ ہوتے. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب کے سب جو آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے ہیں، آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے. تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید فرمایا حبیب فاعف عنہم واستغفر لہم، محبوب انہیں معاف کر دیا کر، ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کر. جو خود سمجھا رہا ہے تو جب محبوب بخشش مانگیں گے تو وہ دے گا نہیں، خود ہی تو کہہ رہا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم. یہ ٹائٹل ہے حضور کا کہ آپ نرم ہیں، آپ نرم ہیں. ورنہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میں نے محسوس کی ہے، یہ میری آبزرویشن لگا لیں. ہاں جی، میرا غالب گمان یہ ہے کہ مدینہ شریف کی حدود کے اندر ہم قدم نہیں رکھ سکتے اگر حضور مہربانی نہ فرمائے. یہ حضور کی نرمی ہے. ہاں جی، اور آپ کی مہربانی ہے کہ وہ ہم لتھڑوں ہموں کو، ہم گناہ گاروں کو، سیاکاروں کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں معاف فرما دیتے ہیں. اور وہاں ٹائٹل بھی یہی دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. حضور ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں کہ پروردگار یہ میرے پاس آئے ہیں، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں انہیں معاف کر دے. تو یہ اس میں بڑے لوگوں نے غلطی یہ کھائی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس دور کے لیے تھی. اچھا، حیرت والی بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر ایک لفظ موجود ہے جس کی طرف دھیان نہیں گیا. یاد رکھیں کہ جب ذہن کے اندر گھٹن ہو اور بے ادبی ہو اور ذہن کے اندر جو ہے وہ آپ کا مقام اور مرتبہ نہ ہو تو پھر یہ چیزیں پیدا ہوتی. بھائی سمجھ آ رہی نا؟ دیکھو جہاں وہ آیت ہے کہ حبیب جب ظلم کر بیٹھے آپ کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آ کے اللہ سے استغفار کریں، تو آگے جو بات ہے نا وہ بڑی خاص ہے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فرمایا. کیا فرمایا؟ بولو. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ان کے لیے الرسول بھی استغفار کریں. تو یہ مجھے بتائیں اب رسول کون ہے؟ بھائی اس وقت آپ کی اپنی امت کے الرسول کون ہے؟ حضور ہے. ٹھیک ہے، تو الرسول چونکہ پتہ تھا مالک جانتا ہے ہاں جی اس چیز کا کہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ جو صحابہ کے زمانے میں حضور سامنے تھے یہ اس وقت کی بات ہے. ٹائٹل ہی ایسا لگا دیا کہ جب بھی آئے گا حضور رسول ہے. ٹھیک ہے نا جی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو دور چل رہا ہے رسالت کا یہ حضور کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کلمہ چل رہا ہے، آپ کی حکومت ہے. آپ جتنے بڑے ہیں آپ کی حکومت بھی اتنی بڑی ہے. ہاں جی، وہ عظیم سسٹم ہے. نہیں یہ تو جب مریں گے لوگ تو جاگ جائیں گے، پھر پتہ چل جائے گا، سمجھ آ جائے گی کس کی حکومت ہے. اب نہیں سمجھ آ رہی تو پھر سمجھ آ جائے گی. آگے ارشاد فرمایا ایک اور ٹائٹل حضور کا کہ اصغاء الحبیب لمن یحدثہ. سرکار کا ایک خاصہ تھا. وہ کیا تھا؟ یہی بات اب بھی ہے، یہ اس وقت بھی تھی اب بھی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو بھی حضور کے قریب ہو. اچھا آپ کی میں جو لیڈرشپ اور آپ کی جو سرداری ہے
اس کا ایک میں انفرادی مقام آپ کو بتاؤں. انفرادی مقام یہ تھا کہ شروع میں تو آپ کو پتا ہے کہ کم ایمان والے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ روز 10 وفد آتے تھے. ایک ایسا وقت آیا کہ 10 وفد آتے تھے حضور کے پاس، کبھی کسی قبیلے کے، کبھی کسی قبیلے، کبھی کسی قبیلے. سرکار کے کمال یہ تھا حضور کا کہ آخری وقت تک عام سے حضور کے امتی کی حضور تک رسائی تھی. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی میں کیا کہہ گیا؟ ہاں جی، یہاں تو تھوڑی سی کسی کو عزت مل جائے تو وہ دربان رکھ لیتا ہے. ہاں جی، اور 2 4 جگہ سے اس کی چیکنگ ہو کے پھر صاحب سے ملنا ہوتا ہے. آخری وقت تک عام سے امتی کی، عام سے. اللہ اکبر. مدینہ شریف کی ایک عورت جو مشہور تھی کہ پاگل ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی اور حضور کو کہتی میری بات سنیں. آپ کھڑے ہو گئے. صحابہ جس طرح مطلب یہ ہے کہ جلد بازی میں حضور یہ دیوانی ہے، پاگل ہے، تو آپ ان کو جھڑکتے ہیں پیچھے ہو جاؤ. ہاں جی، جب اس نے پوری بات سنائی اور وہ کوئی بات بھی نہیں تھی. صحابہ کہتے ہیں کوئی اتنی خاص بات، وہ اپنی ہی دیوانگی میں باتیں کرتی جا رہی اور حضور سنتے جا رہے ہیں. اور جب بات مکمل ہوئی تو فرمایا کہ جب تیرا دل چاہے میرے ساتھ بات کرنے کو، تجھے آنے کی ضرورت نہیں، مجھے بتایا کر، میں تیرے پاس آیا کروں گا. ہاں جی، کیا اخلاقی بلندی ہے. ہاں جی، عام سا انسان، عام سا انسان. ہم دیکھیں کتنی دیواریں کھڑی کرتے ہیں اپنے ارد گرد. ذرا تھوڑا حساب لگاؤ. یہاں کے میں معذرت کے ساتھ لیڈروں کا، علماء کا، پیروں کا میرا ہر وقت واسطہ رہتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے طور پر ایک احتیاط فرماتے تھے. جب بھی کوئی نیا بندہ آیا، نیا دیکھا کہ پہلے نہیں آیا، اس کا بازو پکڑتے تو باہر لے جاتے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی حضور نے نہیں ڈیوٹی لگائی تھی، خود اس کو پکڑ دے اور باہر لے جاتے اور اس کو جا کے کہتے کہ تو نے اس طرح سے بات کرنی ہے، ایسے بیٹھنا ہے. ہاں جی، آداب سکھاتے ہیں. چونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور کون ہے. میں قرآن پاک کی بعض آیتیں پڑھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ کیا شان ہے. اتنا نازک مقام کے پروردگار حضور کے برتنوں کی طرف نہیں دیکھنے دیتا. ہاں جی، لیکن اخیر ہے. کتنے لاجپال ہیں حضور اور کتنے مہربان ہیں. عام سے آدمی کی حضور تک رسائی تھی. اور یہی اصل فقر ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اصل فقر یہی ہے جس نے حضور سے سیکھا ہے، وہ ہے. اب یہ اس آیت کریمہ میں وہ مقام ہے. دیکھیں ذرا. ہاں جی، سرکار کے پاس جب بھی کوئی آتا تو آپ بڑا کان لگا کے اس کی بات سنتے ہیں. اس بات کا منافقوں نے مذاق اڑایا. اچھا، منافق بھی آتے تو حضور سن لیتے، جواب کوئی نہیں دیتے. ہاں جی، منافق بھی آ کے انہوں نے کو نا عجیب و غریب قسم کی باتیں، منافق ہی ہوتا ہے، تو آ کے باتیں کرنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن لینی، سن کے خاموشی اختیار فرمانی. ہاں جی، وہ جب آپ وہاں سے اٹھ کے منافق جاتے تو آپس میں بیٹھتے ہو، کہتے ہیں کانوں کے کچے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کانوں کے کچے ہیں. کانوں کا کچا کون ہوتا ہے؟ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں چلتا، دیکھیں ہم کیسی کیسی باتیں ان سے کر جاتے ہیں. تو وہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ.
ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہوا اذن، یہ کانوں کا کچا ہے۔ اب دیکھو بات انہوں نے کی، باہر جا کے انہوں نے کی، پروردگار وحی کی صورت میں بتا رہا ہے، کہتے ہیں ہوا اذن، یہ کان ہے، کانوں کا کچا۔ سن لیتے ہیں، ہم نے اتنی باتیں کی ہیں، کبھی انہوں نے آگے سے کہا ہے کچھ نہیں۔ آگے نزاکت بتائی جا رہی، فرمایا کل، محبوب نے بتاؤ، اذن خیر لکم، میری بارگاہ میں تو دم مارنے کی مجال نہیں، ہاں جی، اور یہاں تو سانس لینا بھی محال ہے۔ اگر ادب کے تقاضے کو دیکھا جائے تو دیکھو سورۃ حجرات کی ابتدائی آیتیں پڑھو، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو میں تمہاری باتیں سن لیتا ہوں اور تمہیں کہتا کچھ نہیں ہوں، اگر تو اسی وقت تمہارا حساب پاک کر دوں، جو بنتا ہو دے دوں، پھر تم بچو کہاں؟ یہ جو میں سن لیتا ہوں اور کہتا کچھ نہیں ہوں، خاموشی اختیار کرتا ہوں، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، فیصلہ نہیں کر رہا، خیر لکم، ہاں جی، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یؤمن باللہ، یہ میرا حبیب اللہ کی مانتا ہے، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی بات سنتا ہے، مانتا ہے، پتہ ہے اس کو کون کس لیول کا آیا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے ایمان والے ہیں ان کے لیے میرا محبوب رحمت ہے۔ کہلوا بھی حضور سے ہی رہا ہے۔ بے سمجھ آ رہی نا جی؟ دیکھو یہ کیسی بات ارشاد فرمائی۔ چلیں اس سے آگے پھر چلیں گے، ٹائم ہو گیا ہے، ہاں جی۔ یہ تو ایسی باتیں شروع ہیں، ہاں جی، سبحان اللہ، یہ دورہ قرآن کا خاص حصہ ہے یہ۔